ان کا میرا خیال آئے دن تک کسی جن کا سامنا ان کو ہوا نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں اور ویڈیوز میں پیر صاحب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، پیر صاحب کا یہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، ان کا منفرد سٹائل ہے، یوں 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 مطلب ایسے ایسے کرنا، وہ ایک سٹائل ہے۔ یار آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی، کرتے رہیں، اس سے جنوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی میں جن ہوگا تو کوئی فرق پڑے گا نا۔ وہ جن شن جو وہ نکالتے ہیں ایسے کر کے چھپ، وہ ایسے نہیں جن نکلتے ہیں جنوں کے کو نکالنے کے لیے تھوڑی سی بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسے جو ان کا طریقہ کار ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، یہ صاحب علم کی نشانی نہیں۔ مجھے پیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پیر حق خطیب سرکار آپ سے بڑے پیر ہیں یا آپ ان سے بڑے پیر ہیں؟ میں تو اللہ کا بڑا عاجز اور گناہ گار خطا کار انسان ہوں۔ میں یہ نہیں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کسی سے بڑا پیر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ای نیوز۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف پیر جو عامل جنات بھی ہیں، سید زادہ عامل پیر حافظ محفوظ الرحمان قطب شاہی سرکار۔ ان سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلاوڑہ شریف کے جو پیر ہیں یہ پھونک کے ساتھ جنات کو بھگا دیتے ہیں، منہ سے گولیاں برآمد کرتے ہیں، اس کے علاوہ کیلیں برآمد کرتے ہیں، ہاتھ سے یہ چھری بھی برآمد کرتے ہیں۔ آیا کہ پیر صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پیر حق خطیب صحیح پیر ہیں یا مطلب وہ کیا ہے، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیر ہوتا ہے انسان، وہ اللہ تعالیٰ اس پر کچھ فضل کرتا ہے تو وہ پیر بنتا ہے، مثلا عملیات کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، کچھ بھی کسی میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، میں جس کو چاہوں جہاں کسی بھی چیز میں سے حکمت عطا کر دوں اور بہت زیادہ کر دوں۔ تو بات یہ ہے کہ جو حق خطیب ہے وہ اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو شخص میری نظر میں کوئی صاحب علم نہیں ہے، میری نظر میں وہ صاحب علم نہیں ہے۔ باقی اچھے لباس پہننا یا اس کا لوگوں کا ہجوم اس کے پاس آنا یا مختلف وہ حرکات و سکنات ان کی جو ہے وہ اس میں اٹریکشن ہے، لوگ ان کو اٹریکٹ ہوتے ہیں، لوگ نئی چیزیں لوگ دیکھ کے تو وہاں جاتے ہیں۔ جیسے اچھا پیر صاحب بلاوڑہ شریف کے جو پیر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 1 سیکنڈ سے پہلے ہی جو جن ہے وہ برآمد کر لیں۔ آیا کہ آپ کے پاس بھی اس طرح کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ 1 سیکنڈ سے پہلے وہ جن کو غائب کر دو، میں سمجھتا ہوں وہ خود جن ہے وہ جو کرتے ہیں نا جی، لوگ کہتے ہیں شف شف، وہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات آپ نے کر کے نا مجھے تھوڑا سا وہ کر دی ہے ایموشنل، ایسے نہیں۔ ان کا میرا خیال آئے دن تک کسی جن کا سامنا ان کو ہوا نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں اور ویڈیوز میں پیر صاحب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، پیر صاحب کا یہ کرنے کا کیا مقصد ہے، یہ بھی بتائیے گا۔ یہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، ان کا منفرد سٹائل ہے، یوں 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 مطلب ایسے ایسے کرنا، وہ ایک سٹائل ہے۔ یار آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی، کرتے رہیں، اس سے جنوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی میں جن ہوگا تو کوئی فرق پڑے گا نا۔ وہ جن شن جو وہ نکالتے ہیں ایسے کر کے چھپ، وہ ایسے نہیں جن نکلتے ہیں جنوں کو نکالنے کے لیے تھوڑی سی بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسے جو ان کا طریقہ کار ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، یہ صاحب علم کی نشانی نہیں ہے۔ اچھا مجھے پیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پیر حق خطیب سرکار آپ سے بڑے پیر ہیں یا آپ ان سے بڑے پیر ہیں؟ میں تو اللہ کا بڑا عاجز اور گناہ گار خطا کار انسان ہوں۔ میں یہ نہیں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کسی سے بڑا پیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو عظمت دی ہے جو اس کے سامنے عاجز رہا۔ سب سے زیادہ عبادت جو کی ہے اس کائنات میں میرے علم میں، کیونکہ میرا علم ناقص ہے، تو ابلیس کے بارے میں جیسے ابتدا ہوئی تو ابلیس نے کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، 14,000 سال اس نے عرش کا طواف کیا اور جنت کے دربان جو ہے وہ فرشتہ جو ہے رضوان، اس کو جا کے 40,000 سال تک اس کو اللہ کے حکم پر علم سکھایا، اور مطلب اس طرح کر کے تو دیکھیں جب اس کے اندر میں آ گئی، اس نے تکبر کیا، اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم کیا ابلیس کو کہ ان کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، اس کے اندر میں آئی، تکبر آیا۔ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، غرور اللہ کی چادر ہے۔ اس وجہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس سے بڑا پیر ہوں، مجھ سے آپ بڑے پیر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
ہر ایک مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے، اور بس جھوٹ نہ بولے اور اعمال اچھے رکھے، وہ پیر ہے۔ اچھا، پیر خطیب سرکار کا ایک سلوگن ہے شف شف، آپ کا کیا سلوگن ہے؟ دیکھیں وہ شف شف ان کا جو سلوگن یہ بھی آپ نے نیا سوال بنایا۔ شف شف میں سمجھتا ہوں وہ پیروں کے نام پہ تھو تھو ہے، وہ اس کو مطلب کہ نا شف شف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شف 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 وہ تھو تھو کرتا ہے، کیونکہ اگر تب جو لوگ آتے ہیں ان پر وہ تھو تھو کرتا ہے، بھئی آپ پر اللہ کی لعنت ہو جو میرے پاس لینے آئے ہو، اللہ کے پاس جاؤ۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا خطا کار انسان ہوں، ایک میں وسیلہ ہوں، وہ جو یوں کرتا ہے نا کہ یوں کر کے کہ وہ جناب نکالتا ہے، یہ باتیں انتہائی غلط ہیں اور نازیبہ حرکات ہیں، اور اس کی وہ میں نے دیکھی ہیں، وہ چینیں نکالنا یہاں سے اس طرح، مطلب یہ کیا ڈرامے بازی ہیں، یا مداریوں والے کرتے ہیں ایسے کام، پیروں کا کام یا اللہ کے ولی ایسے کام کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مطلب کہ کیا یہ وہ اگر کسی سے کوئی کرامت ہوگی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو کیا اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ جائے، وہ کرامت سینٹر کھول دے، وہ کہ جی یہ میرا جو بھی ہے اس کے اندر سے چینیں نکل رہی ہیں اور وہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، مطلب یہ کوئی کرامت سینٹر وہ کھولی جاتی ہے؟ کوئی دنیا کی ہسٹری میں بتا دیں کسی نے کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ کسی کے اندر موکل حاضر ہو گئے ہیں تو آپ کو دیکھ کے وہ بھاگ جاتے ہیں، اس بارے میں بتائیے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کا فضل ہے، احسان عظیم ہے۔ میں تو اللہ کا خطا کار انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، میں نہیں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بڑا کوئی ولی اللہ ہوں، تو میں خطا کار انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ جنات جو ہیں وہ میری عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ میرا بعض دفعہ میں پیغام بھیجتا ہوں تو وہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تھو تھو کرتے رہتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے ان کے پاس لنگر شنگر بہت ہے، ماشاءاللہ آتے ہیں لوگ لنگر کھاتے ہیں، آپ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ بھی وہاں پر حصہ تو ڈالیں گے۔ کہ پیر صاحب دم کرنے کے نام پر پیسے وغیرہ وصول کر رہے ہیں، ویڈیوز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، آیا کہ پیر صاحب کو یہ زیب دیتا ہے کہ دم درود کے نام پر فراڈ کرنا، پیسے بٹورنا؟ دیکھیں اگر تو پیر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں دم کرتا ہوں تو میں پیسے نہیں لیتا، پھر وہ پیسے لیتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اور میں ویسے اس چیز کے خلاف ہوں۔ کیا یار ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیروں کے ساتھ پیٹ نہیں ہوتا ہے؟ پیروں کے تو پیٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چیزوں سے ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے، تو وہ اگر پیسے لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ میں لیتا ہوں پیسے، کیوں چھپتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ جناب نہیں، مطلب کہ نہیں لیتے ہیں تو آپ بتائیں میں لیتا ہوں۔ اگر دیکھیں انسان وہ اچھا ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے وہ 2 نمبر ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ تعریف ہے ایک۔ باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ دیکھیں کوئی غلطیاں خطائیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے، اللہ کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کو درست کر لو، ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اقرار الحسن جو مسلسل انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں، آج کلر سیدہ انہوں نے جانا ہے، میڈیا ٹاک کرنی ہے اور تمام شواہد میڈیا کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن پیر صاحب بضد ہیں، ابھی تک وہ نہ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں ان کی جانب سے اقرار الحسن پر پابندی بھی عائد کر دی ہے کہ وہ کلر سیدہ نہ آئیں، تو اس بارے میں بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں اقرار الحسن پر جو پابندی لگی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس وجہ سے ہوگا کہ انتشار نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، ایک ٹرینڈ بلکہ بن چکا ہے۔ باقی اقرار الحسن کا اچھا اقدام ہے، اور اس نے مطلب کہ اگر کوئی چیزیں ایسی محسوس کی ہیں، کیونکہ ایک صحافی ہے، صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی غلط چیزیں ہوں تو ان کی نشاندہی کرے، باقی اداروں کا کام ہے کہ وہ ان کو روکیں یا نہ روکیں، ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو اقرار الحسن ہے فی الحال جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں وہ صحیح جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا، میرے پاس اگر اقرار الحسن آتا ہے، آئیں ماشاءاللہ، عزت سے میں نام لیتا ہوں، وہ سید ہیں، میں سیدوں کا احترام کرتا ہوں، کہ میں خود سید زادہ ہوں، اولاد علی سے ہوں الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ میرے پاس اگر آئیں گے تو مجھے اگر وہ کہیں گے جی آپ یوں دعوے کرتے ہیں، یوں کر کے دکھائیں، میں کہوں گا بھئی اگر میں نے ایسا کہا ہے تو آپ لائیں کچھ لوگ،
تو اگر واقعی وہ بیمار ہیں یا ان کو جن شن پڑتے ہیں تو میں ان کو ان کے سامنے دم کروں گا اللہ کے فضل سے، اور میں کوئی یہاں پر جو لوگوں کو نہیں جمع کروں گا، میں دیکھوں گا ان کو سامنے دم کر کے ٹھیک کروں گا اللہ کے فضل سے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بھی ہو گئے ہیں۔ آپ نے کبھی چینیں، زنجیریں، چھریاں، کیلیں وغیرہ برآمد کی ہوں؟ ویسے یار یہ ٹرک میں نے بھی سیکھنا ہے، مجھ سے تو نہیں برآمد ہوتی، پتہ نہیں یہ کیا کون سا ٹرک ہے یہ مجھے کسی ہمارے پاس ایک ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک مداری والا آتا تھا، وہ بڑے عجیب سے وہ بندے کو کھڑا کر کے اس میں سے انڈا بھی نکال دیتا تھا، مرغی کا انڈا نہیں ہوتا وہ بھی نکال کہتا ہم جمپ لگائیں، وہ جمپ لگاتا تھا تو وہ تھیلا نیچے رکھتا تھا، اس میں باقی ایک انڈا ویسا نظر آتا تھا، وہ یوں کرتا رہتا تھا، عجیب عجیب چیزیں نکالتا تھا، اور وہ منہ سے بلیڈ نکالتا تھا، وہ لمبی سی لائن لگ جاتی تھی بلیڈوں کی۔ کاش کہ وہ کبھی ابھی مجھے ملے تو میں آپ کو بلواؤں گا کہ یار یہ بندہ، یہ جو چینے وینے نکالنا یہ کوئی اللہ کے ولیوں کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ عاملوں کی نشانیاں نہیں ہیں کیا؟ وہ ثابت بلٹس جو ہوتی ہیں وہ نکالنا منہ میں سے۔ بھائی اگر کسی نے کوئی یہ میں مثال کے طور پر جادوگر ہوں، اللہ نہ کرے، تو میں نے یہ پتلا بنایا، اب میں نے اس بندے کو مارنے کے لیے بنایا، قتل کرنے، اب میں اس پر کو فائر کروں گا تو وہ جو گولی اس میں لگے گی وہ گولی نکلنی چاہیے نا، کھوکھا جو ہے اس کا وہ تو میگزین میں رہے گا، پوری گولیاں کون رکھتا ہے بھائی؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی گئے ہوں پیر خطیب سرکار کے پاس، متاثر ہوئے ہیں آپ ان سے؟ ہاں میں ایک دفعہ گیا تھا پیر حق خطیب کے پاس، میرے ایک دوست ہیں وہ ان کے مرید ہیں، ان کے اکثر تعریف کیا کرتے تھے، میں ان دنوں میں وظائف میں تھا، اپنے معمولات میں تھا، تو میں بھی اسلام آباد گیا ہوا تھا، تو اس دن ہم واپس سرگودا آ رہے تھے، تو میں نے کہا یار آج آپ کے جو پیر صاحب ہیں سرکار ان کو ملتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹائم نہیں لیا ہوا، تو لہٰذا میں نے کہا چلیں یار ہم کہہ رہے ہیں وہ مقصد کس کے لیے، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے آپ چلیں، وہ ماشاءاللہ وہ چل پڑے۔ وہاں ہم جب گئے تو ہماری بالآخر ملاقات ہوگی پیر صاحب سے، تو مجھے لنگر خانہ بھی دکھایا اپنا، پھر وہاں پر 2-3 لوگوں کو انہوں نے ان کے ذمہ بھی لگایا کہ یہ ان کو آپ نے کھانا دیکھنا کہ انہوں نے لنگر کیا یا نہیں۔ رہی آپ نے کہا کہ میں ان سے متاثر ہوا، ان کا یہ اخلاق سے میں متاثر ہوا تھا، باقی ان کا علم جو ہے نا وہ جو کام کرتے ہیں یہ ویسے میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی بھی صاحب علم کو، بلکہ ولی اللہ ہونا تو اور ان کو کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی۔ میں کہتا ہوں ایک صاحب علم دیکھیں، ولی ہونا اور بات ہے، حافظ قرآن ہونا اور بات ہے، امام مسجد مفتی ہونا اور بات ہے، عامل جنات ہونا اور بات ہے، اور عامل جنات بھی ہو اور پیر بھی ہو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ فیلڈ ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ وہ خواتین بھی اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں جو تمام پلانٹڈ ویڈیوز میں ساتھ تھی، اس وقت وہ اعتراف بھی کر رہی ہیں کہ ہم پیر صاحب کے پاس جاتے تھے اور یہ تمام جو ویڈیوز تھی پلانٹڈ تھی، اور جو پیر صاحب ہے وہ باقاعدہ ویڈیوز بنوانے کے وہ پیسے وغیرہ بھی دیتے تھے، تو کیا کہنا چاہیں گے سارے معاملے کو؟ دیکھیں یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہ اگر اتنا مطلب اللہ نے آپ کو عزت اور مقام دیا اور اس طرح کے آپ پلانٹڈ پروگرام کریں، لوگوں کو سکھائیں، تو یہ ڈھونگ اور مداری ہے اور کیا ہے؟ یہی ہو، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، مجھے تو شرم آئے گی۔ مطلب یہ جو پلان کر کے کرنا ہوتا ہے نا انٹرویو، یا کوئی کسی کو وہ دکھانا اس کا بھئی میں اس طرح جن یوں نکالوں گا پھر اس کی ویڈیو بن جائے، یہ مداری ہے، یہ مداری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ باقی مجھے ڈر شر کسی کا نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، مجھ پر اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، اور میں اولاد علی ہوں۔ پیر خطیب سرکار کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پیر حق خطیب کے لیے اسپیشلی طور پہ مجھے دیتے ہیں، پیر حق خطیب صاحب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کو درست کر لو، ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کریم آپ پر رحمتیں دے دے گا۔ دیکھیں آپ کے جو معاملات ہیں یا سسٹمز ہیں یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ٹرینڈ بن گئے، ایک مذاق بن رہے ہیں، تو اگر کوئی آپ کے اندر کوتاہی ہیں، کوئی چیزیں ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اگر مجھ سے غلط ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، یہ صاحب علم کی نشانیاں نہیں ہیں، لیکن صاحب علم لوگ جانتے ہوتے ہیں کسی کے پاس کیا ہے وہ کیا نہیں ہے، ہم کئی لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ آپ
کچھ چاہیے کہ آپ کے اوپر یہ جو آپ چپ کر کے کرتے ہیں اس کے بعد آپ تھو تھو کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، درود تو پڑھتے نہیں ہیں، کم سے کم درود پاک تو سامنے پڑھا کریں لوگوں کے سامنے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیا پڑھتے ہیں بتائیں۔ بھائی اللہ کے بندو، آپ پڑھیں، سب کے سامنے پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ جب اگر اللہ کا کلام پڑھ کر لوگوں کو آپ دم کرتے ہیں تو سنائیں۔ جب اللہ کے نبی نے قرآن سنایا، صحابہ کرام نے سنایا، امام کعبہ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ ابھی تراویحوں میں قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ کی کلام تو قرآن ہی ہے نا، تو باقی چھف یا تھو یا میں بھی کچھ بولوں تو یہ تو نہیں ہے نا۔ تو آپ مطلب کہ وہ اللہ کا قرآن یا کلام جو پڑھتے ہیں، یا کوئی درود پاک پڑھتے ہیں، یا اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ پڑھتے ہیں تو پڑھیں۔ ہاں اگر آپ کچھ جادو کرتے ہیں یا کچھ جادو کا سسٹم ہے تو وہ بھی پڑھ کے سنا دیں۔ منتر شنتر لوگ جانتے ہیں، کوئی منتر جانتا ہے، کوئی تنتر جانتا ہے، کوئی دنتر جانتا ہے، کوئی ڈھائیا جانتا ہے، جو بھی آتا ہے پڑھیں سنائیں۔ تو برکہ لوگوں کے سوالات آپ پر ہونے نہیں چاہیے۔ میرا یہ چند باتیں ہیں جو آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں خطیب سرکار کے سینکڑوں دن ہو گئے ہیں وہ سوئی نہیں ہیں، آپ کتنے دن جاگ سکتے ہیں؟ سینکڑوں دن وہ سوئے نہیں ہے، میں تو ایک دن نہ سوؤں تو میری تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں تو انسان ہوں، وہ شاید کوئی فرشتے ہوں گے، فرشتوں کو میں نے سنا نیند نہیں آتی ہے، وہ سوتے نہیں رہے ہیں، وہ عبادت میں رہتے ہیں۔